ایک سوال، آخر ایک انسان اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے کیوں قربان کر دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں عبدالستار ایدھی کی زندگی کے فیصلوں کو سمجھنا ہوگا جنہوں نے تاریخ بدل دی۔ 8 جولائی 2016 کراچی میں آج یہاں صرف ایک جنازہ نہیں تھا بلکہ انسانیت کا ایک عہد رخصت ہو رہا تھا۔ سڑکوں پر لاکھوں لوگ موجود تھے، امیر، غریب، مزدور، ڈاکٹرز اور وہ لوگ بھی جنہیں اس شخص نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا مگر پھر بھی ان کی زندگی بدل دی تھی۔ ریاست پاکستان نے انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری رخصت دی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، توپوں کی سلامی دی گئی اور پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا۔ مگر ایک سوال آج بھی زندہ ہے، آخر ایک ایسا شخص جس کے پاس نہ اقتدار تھا، نہ دولت، نہ کوئی سرکاری عہدہ، وہ اتنی عزت کا مستحق کیسے بنا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم تقریباً 90 سال پیچھے جائیں گے۔ ایک بچہ 1928 برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عبدالستار۔ ان کے والد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، گھر متوسط تھا مگر اس گھر کی اصل دولت پیسے نہیں بلکہ ایک ماں کی تربیت تھی۔ ان کی والدہ انہیں روز کچھ سکے دیتی اور کہتی آدھے اپنے اوپر خرچ کرنا اور آدھے کسی ضرورت مند کو دے دینا۔ یہ صرف چند سکے نہیں تھے بلکہ انسانیت کا پہلا سبق تھا۔ عبدالستار ایدھی نے بعد میں کئی بار کہا کہ دوسروں کا درد محسوس کرنا انہوں نے اپنی ماں سے سیکھا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کی والدہ فالج کا شکار ہو گئیں۔ سال ہر سال وہ بستر پر رہیں۔ عبدالستار ایدھی اپنی والدہ کی خدمت کرتے، کھانا کھلاتے، دوائیاں دیتے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیماری صرف جسم کو نہیں پورے خاندان کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ اسی دوران انہوں نے ایک اور حقیقت بھی دیکھی کہ غریب آدمی کے لیے علاج کتنا مشکل ہوتا ہے۔ 1947 ہجرت اور ایک نئی آزمائش، برصغیر تقسیم ہوا۔ لاکھوں خاندانوں کی طرح عبدالستار ایدھی کا خاندان بھی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ وہ کراچی آ گئے۔ اب نہ دولت، نہ جائیداد، نہ کوئی آسائش، صرف نئی زندگی شروع کرنے کی جدوجہد۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کپڑے کے کاروبار میں ہاتھ بٹایا، دن بھر محنت اور رات کو بہتر مستقبل کی امید۔ لیکن قسمت ابھی ان کے لیے ایک اور امتحان لکھ چکی تھی، وہ منظر جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ 1951 کراچی میں انفلوئنزا کی شدید وبا پھیل گئی۔ ہسپتال بھر چکے تھے، دوائیاں کم تھیں اور سینکڑوں بیمار لوگ سڑکوں، فٹ پاتھوں اور گلیوں میں بے یار و مددگار پڑے تھے۔ عبدالستار ایدھی روز یہ منظر دیکھتے، کوئی ان کا پرسان حال نہ تھا، کوئی انہیں اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی دوا دینے والا نہیں تھا۔ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر حکومت ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتی تو شاید ایک عام انسان کو ہی آگے بڑھنا ہوگا، اور اسی دن عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی ان لوگوں کے نام کر دی جن کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ایک نوجوان جس کے پاس نہ سرمایہ تھا، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی حکومت، وہ لاکھوں انسانوں کی مدد کیسے کرے گا؟ صرف چند 100 روپے سے وہ ایسا کون سا کام شروع کرے گا جو ایک دن دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس بن جائے گی؟ اور یہ ایک ایسا خواب تھا جس پر کسی کو یقین نہیں تھا۔ عبدالستار ایدھی نے فیصلہ تو کر لیا تھا مگر ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک تاجر نے ان پر اعتماد کیا اور تقریباً 5,000 روپے عطیہ کیے۔ کسی کے لیے یہ معمولی رقم تھی مگر عبدالستار ایدھی کے لیے یہ ایک نئی دنیا کی بنیاد تھی۔ اسی رقم سے کراچی کے علاقے میں انہوں نے ایک چھوٹا سا مفت ڈسپینسری سینٹر قائم کیا۔ وہ خود مریضوں کو دوا دیتے، خود صفائی کرتے اور کبھی کبھی رات بھر مریضوں کے پاس بیٹھے رہتے۔ لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ دوا سے پہلے لوگوں کو اسپتال تک پہنچانے والا بھی کوئی نہیں،
اور یوں انہوں نے ایک پرانی وین خریدی جو آگے چل کر پاکستان کی پہلی رضاکار ایمبولینس سروس کی بنیاد بنی۔ لوگ ہنستے تھے کہ ایک آدمی اکیلا پورا ملک بدل دے گا، لیکن عبدالستار ایدھی لوگوں کے مذاق نہیں سنتے تھے، وہ صرف مریضوں کی چیخیں سنتے تھے۔ اسی دوران ایک نوجوان نرس بلقیس بانو ان کے مشن سے متاثر ہوئیں۔ انہوں نے صرف عبدالستار ایدھی سے شادی نہیں کی بلکہ ان کے خواب سے شادی کی۔ یہ دونوں میاں بیوی آنے والے کئی عشروں تک ہزاروں یتیم بچوں، لاوارث خواتین اور بے سہارا انسانوں کا سہارا بن گئے۔ لیکن عبدالستار ایدھی کو ابھی سب سے مشکل امتحان دینا تھا۔ اگلی صبح ان کے مرکز کے باہر ایک ایسی چیز رکھی تھی جسے دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں، اور اسی واقعے نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشہور جھولا جنم دیا، وہ جھولا جس نے ہزاروں بچوں کو زندگی دی۔ ایک صبح عبدالستار ایدھی نے دیکھا ایک نومولود بچہ ان کے مرکز کے باہر چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ بچہ نہ تو پہلا تھا اور نہ ہی آخری۔ غربت، سماجی دباؤ اور غیرت کے نام پر ہر سال بے شمار نومولود بچوں کو یا تو قتل کر دیا جاتا تھا یا کچرے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے مراکز کے باہر ایک جھولا رکھ دیا اور اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا کہ بچوں کو قتل نہ کریں، اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ چند الفاظ ہزاروں بچوں کی زندگی بن گئے۔ عبدالستار ایدھی اور بلقیس ایدھی نے ہزاروں بچوں کی پرورش کا انتظام کیا اور بے شمار بچوں کو محفوظ گھروں تک پہنچایا۔ صرف زندوں کی نہیں، مردوں کی بھی خدمت کی۔ اگر کسی لاوارث انسان کی موت ہو جاتی اور کوئی اس کی میت لینے نہ آتا تو ایدھی خود غسل دیتے، کفن پہناتے، نماز جنازہ کا انتظام کرتے، تدفین کرتے۔ وہ کہا کرتے تھے موت کے بعد بھی انسان عزت کا حقدار ہے۔ وقت کے ساتھ کچھ لوگوں نے ان پر الزامات بھی لگائے، کبھی انہیں برا کہا گیا، کبھی ان کے کام پر شک کیا گیا، لیکن عبدالستار ایدھی نے کبھی پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ ان کا جواب روزانہ سائرن بجاتی ایمبولینسز تھیں، ان کا جواب وہ ہزاروں زندگیاں تھیں جو بچ رہی تھیں۔ لیکن پھر پاکستان پر ایک کے بعد ایک آفت آئی۔ وہ شخص جس نے اپنی زندگی انسانیت کے نام کر دی، جب بھی پاکستان پر کوئی آفت آئی، چاہے 1965 کی جنگ ہو، 1971 کا بحران، 2005 کا تباہ کن زلزلہ، 2010 کے سیلاب یا دہشت گرد حملے، لوگ ایک آواز سنتے تھے، ایدھی فاؤنڈیشن ایمبولینس کا سائرن۔ عبدالستار ایدھی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ زخمی کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، زبان کیا ہے یا قومیت کیا ہے۔ ان کے لیے صرف ایک شناخت تھی، انسان۔ ان کے پاس کروڑوں روپے کے عطیات تھے، ہزاروں ملازمین تھے، سینکڑوں ایمبولینسز تھیں، لیکن پھر بھی وہی سادہ سفید لباس، وہی پرانی چپل اور اکثر وہی لکڑی کا بینچ جس پر وہ آرام کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ اپنی زندگی بہتر کیوں نہیں بنا لیتے؟ انہوں نے جواب دیا اگر میں بھی آرام کرنے لگوں تو غریبوں کا کیا ہوگا؟ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا نے بھی عبدالستار ایدھی کے کام کو سلام کیا۔ ان کے فلاحی نیٹ ورک کو دنیا کے سب سے بڑے رضاکار ایمبولینس نیٹ ورکس میں شمار کیا جانے لگا۔ انہیں متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزازات ملے اور کئی حلقوں کی جانب سے انہیں نوبل امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہے تو ان کے الفاظ تھے جب کسی مجبور انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے تو یہی میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ جولائی 2016، آج سے پورے 10 سال پہلے عبدالستار ایدھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پورا پاکستان غم زدہ تھا، انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ مگر اس دن اصل اعزاز توپوں کی سلامی نہیں تھی، اصل اعزاز وہ لاکھوں آنکھیں تھیں جو ایک انسان کے لیے اشک بار تھیں۔ عبدالستار ایدھی کہا کرتے تھے میرا مذہب انسانیت ہے اور ہر انسان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اسی ایک جملے میں ان کی پوری زندگی سمٹ آتی ہے۔
आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।